اور جو بندہ حج کے باوجود حج بیت اللہ پہ نہیں جاتا، حج بیت اللہ اس پہ فرض ہے، اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، اللہ رب العزت نے اس کو مال دے رکھا ہے، حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا رہا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا یہ مال کسی نیک کام پہ خرچ نہیں ہوگا بلکہ کسی نہ کسی گناہ کے کام پہ خرچ ہوگا۔ جو مال اس کے لیے موجود ہے اور اس کے لیے حج کر سکتا ہے، حج کے لیے نہیں جا رہا، تو یہ مال اس کا گناہوں کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ حدیث پاک میں جو ہے وہ تو ایسے ہے کہ یعنی اس بندے کے پاس مال موجود ہے، وہ اس کو اچھے کاموں میں نہیں لگاتا تو اس کا مال برے کاموں میں لگے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا تو برے کاموں میں خرچ ہوگا۔ حج بیت اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، جس شخص کے پاس مال ہے وہ حج بیت اللہ اس سے نہیں کرتا تو یقیناً گناہ کسی کام میں اس کا پیسہ خرچ ہوگا۔ آج دیکھ لیں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی استطاعت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو حج بیت اللہ پہ پھر بھی نہیں جاتے، ان کا مال کئی طرح کی فضولیات میں خرچ ہوتا نظر آتا ہے۔ شادی کی رسومات پہ، منگنی کی رسومات پہ یا ان مواقع پر گناہوں پہ خرچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پیسہ ہے، حج پہ نہیں جا رہا، لیکن نکاح کے موقع پر کنجریاں نچا رہا ہے، تو یہ گناہ کے کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، حج پہ نہیں جا رہا، تو یہ اور شرابوں پر کبابوں پہ خرچ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، جس پر حج فرض ہے اس کو چاہیے کہ حج بیت اللہ کے لیے جائے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ حج بیت اللہ فرض ہونے کے باوجود اس پہ نہیں جاتا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے۔